نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا کی رحمتوں کا ہے اثر جناب فاطمہ، خدا کی رحمتوں کا ہے اثر جناب فاطمہ، بشر کی سوچ سے ہے بالا تر جناب فاطمہ، انہی کے نور سے ہوئی ہے دو جہاں میں روشنی، ہر ایک اندھیری رات کی سحر جناب فاطمہ۔ جناب صدر، معزز سامعین و علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی، خاتون جنت، خوبصورت کلی، طہارت کی علامت، حیا کی پیکر، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و منزلت کے حوالے سے چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت، طیبہ طاہرہ، زکیہ مرضیہ، سیدہ عذراء، زہرا اور بطول جیسے عظیم الشان القابات عطا ہوئے۔ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو جو اعزاز عطا ہوئے اس میں ان کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رفعت شان اور علو مقام کی بات کہاں سے شروع کی جائے، جن کے والد محترم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عالی نسب و مقام کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم کی کامل تشبیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد و عبادت و ریاضت، سنت مطہرہ کی کامل اتباع، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جود و سخا میں عطائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر و ایثار کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تھی۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت کہا، بے شک امام صبر و قناعت ہے فاطمہ، ہاں معدن متاع امامت ہے فاطمہ۔ بے شک امام صبر و قناعت ہے فاطمہ، ہاں معدن متاع امامت ہے فاطمہ۔ صلی علی نبی کی مودت ہے فاطمہ، اطہر مزاج شان طہارت ہے فاطمہ۔ غرض یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جو تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عکاسی نہ کرتا ہو۔ احادیث مبارکہ ایسے بے شمار فرمودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہے جن سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و فضیلت اور مقام و مرتبہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ جنت کی خواتین میں سب سے افضل حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ایک نہ خشک ہونے والا چشمہ ہے اور ایک نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے۔ پس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کیا کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ایک زبردست احادیث مبارکہ جسے صاحب کشف الخفا نے نقل کیا ہے، لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں، اور فاطمہ اس کا دستہ ہے، اور میرے بعد ائمہ اطہار اس ترازو کی عمودی سلاخ ہے جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ شاعر نے کیا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، رحمت حق کا نشاں ہے فاطمہ، رحمت عالم کی جاں ہے فاطمہ، رحمت حق کا نشاں ہے فاطمہ، رحمت عالم کی جاں ہے فاطمہ، خود بخود مل جائے گا معیار حق، دیکھنا یہ ہے کہاں ہے فاطمہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔